بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ادب کے ساتھ عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، یہ تو انتہائی عزت افزائی ہوگی، لیکن جو بھی دوست کسی بھی قسط کو سنتا ہے لائک تو ضرور کر دیا کریں۔ ہم ساری محنت آپ کی خوشی کے لیے ہی کرتے ہیں، آپ کے لائک کرنے سے ہماری عزت افزائی ہوگی، اور کوئی کمی بیشی کمنٹ کر کے لازمی بتا دیا کریں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ہدایت کا جواب دیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ لائک لازمی کر دیا کریں، شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ بولا، فرصت ملتی نہیں، حاصل کرنا پڑتی ہے۔ موقع ہر بار ہاتھ نہیں آتا، نکالنا پڑتا ہے، جیسے میں نکال لیتا ہوں۔ بات ختم کرتے ہی وہ اپنی نشست پر تھوڑا ایزی ہوا، پھر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ میں سمجھ گیا وہ جھپکی نیند میں چلا گیا تھا۔ میں راکیل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جہاز نے مقررہ وقت پر سیٹل ایئرپورٹ کے رن وے کو چھو لیا۔ اس وقت میری ریسٹ واچ 12:30 بجا رہی تھی۔ زونارا آئی لینڈ اور سیٹل کے مقامی وقت میں لگ بھگ 2.5 گھنٹے کا تفاوت ہے۔ گویا اس وقت سیٹل کی گھڑیاں دوپہر 3 بجے کا وقت بتا رہی تھی۔ مختلف ملکوں کے مابین وقت کا فرق بھی بعض اوقات حیران کن نتائج سامنے لاتا ہے۔ ہم نے ٹھیک 4.5 گھنٹے ایئر بس میں گزارے تھے، مگر انٹرنیشنل ٹائم زون پر یہ 4.5 گھنٹے ہمارے لیے 7 گھنٹوں میں بدل گئے تھے۔ شام و سحر کی گردش کے مطابق ہم 8 بجے صبح طیارے میں زونارا آئی لینڈ سے اڑے اور 3 بجے سہ پہر سیٹل کی فضا میں سانس لے رہے تھے۔ جو لوگ ملکوں سفر کرتے رہتے ہیں وہ بارہا اس حیرت آفرین تجربے سے گزرے ہوں گے۔ ایئرپورٹ سے ہم نے ایک شاندار ٹیکسی لی اور لگ بھگ 4 بجے ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ اس میں وہ وقت بھی شامل ہے جو لینڈنگ کے بعد ایئرپورٹ سے نکلنے میں صرف ہوا۔ امریکہ کی گنجان آباد اسٹیٹس کی بنسبت واشنگٹن خاصا کھلا اور کشادہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ تجربہ مختلف اسٹیٹس میں گھومنے کے بعد کا ہے۔ سیٹل میں ہماری منزل پائمز اسکوائر تھی۔ پائمز اسکوائر بڑی خوبصورت جگہ ہے جو 2 ایونیوز اور 2 اسٹیٹس کے باہمی ملاپ کے نتیجے میں وجود پاتا ہے۔ ڈاکٹر مونگ ریفوشے کی ہدایت پر ڈرائیور نے ٹیکسی ایک بڑی سی فلور شاپ کے سامنے روک دی۔ انواع و اقسام کے رنگ برنگے پھولوں سے سجی اس بڑی سی دکان کے پہلو میں واقع زینے کے ذریعے ہم عمارت کے اندر داخل ہو گئے۔ اس عمارت کا زیریں حصہ سانگ فو اور اس کے آدمیوں کے استعمال میں تھا۔ ڈاکٹر مونگ نے مجھے بتایا کہ سانگ فو کے علاوہ وہاں 7 اور افراد بھی موجود تھے، 4 مرد اور 3 عورتیں۔ چیری اسٹریٹ پر واقع فلورل شاپ اور اس کے برابر میں موجود ریسٹورنٹ سانگ فو کی ملکیت تھی۔ حقبی حصہ رہائش کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ کسی زمانے میں یہاں ایک بڑی سی وائن شاپ ہوا کرتی تھی۔ سانگ فو نے کئی سال پہلے عمارت کا زیریں حصہ خرید لیا اور اپنے خاص بندوں کے ساتھ یہاں کاروبار شروع کر دیا۔ یہی 7 افراد مذکورہ ریسٹورنٹ اور فلورل شاپ کا نظام سنبھالتے تھے۔ سانگ فو ظاہر چیری اسٹریٹ کا ایک سیدھا سادہ کاروباری آدمی تھا، لیکن دنیا داری کے ساتھ ساتھ وہ اپنے عزم کے لیے بھرپور کام کر رہا تھا۔ اس کے عقیدت مندوں میں جب ڈاکٹر مونگ ریفوشے جیسے عبقری موجود تھے تو پھر اس کی اپنی مخفی اور ظاہرہ صلاحیتوں کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا تھا۔ رات 8 بجے مجھے سانگ فو سے ملنے کا موقع ملا۔ ڈاکٹر مونگ مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گیا جہاں فرشی نشست کا اہتمام تھا۔ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں ایسی نشست گاہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ ڈاکٹر مونگ مجھے وہاں پہنچا کر واپس چلا گیا تو میں بغور اس چھوٹے سے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کمرے کے اندر داخلے کے 2 دروازے تھے جو مقابل دیواروں میں نظر آ رہے تھے۔ فرشی نشست کے علاوہ اس کمرے میں کوئی قابل ذکر شے مجھے دکھائی نہ دی۔ کمرے کے فرش پر پیلے رنگ کا سنتھیٹک کارپٹ بچھا تھا۔ ایک کونے میں 3x3 فٹ کا ایک چھوٹا سا سرخ کارپٹ بھی موجود تھا۔ قالین کا یہ سرخ ٹکڑا پیلے کارپٹ کے اوپر بچھایا گیا تھا۔ میں اس کمرے کی سادگی اور سونے پن پر غور کر ہی رہا تھا کہ ایک دروازہ کا آہستگی سے کھل گیا۔ یہ وہ دروازہ نہیں تھا جو ڈاکٹر مونگ نے آمد و رفت کے لیے استعمال کیا تھا، بلکہ یہ اس کے مقابل والا دروازہ تھا، اور اس دروازے سے جو شخصیت اندر داخل ہوئی اس پر نگاہ پڑتے ہی میں احتراماً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سانگ فو کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ سانگ فو نے خالص آسمانی رنگ کا ڈھیلا ڈالا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ میں نے اپنے استاد محترم ماسٹر ہینگ پائی کو کئی بار اس قسم کے لباس میں
دیکھا تھا۔ سانگ پھو نے بڑی مہربان مسکراہٹ کے ساتھ مجھے ایک مخصوص انداز میں سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا تو اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ میں ابھی کھڑا ہی تھا کہ سانگ پھو قالین کے سرخ ٹکڑے پر جا بیٹھا۔ میں بھی چند فٹ کے فاصلے پر اس کے قریب پیلے کارپیٹ پر بیٹھ گیا۔ سانگ پھو کی عمر 70 کے نزدیک نظر آتی تھی۔ اس کے سر پر آدھے انچ کے برابر بال تھے جو پوری طرح چاندی میں بدل چکے تھے۔ ہلکی مونچھیں بھی سفیدی دکھلاتی تھی۔ آنکھوں پر بڑا سوبر چشمہ تھا۔ میں یہ اندازہ لگانے سے قاصر رہا کہ وہ چشمہ نظر کا تھا یا پھر محض حفظان چشم کی کوئی کوشش۔ سانگ پھو کی شخصیت انتہائی متاثر کن تھی اور صورت میں کسی حد تک کارل مارکس کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ رسمی علیحدہ سلیح کے بعد ہمارے درمیان بڑی اہم گفتگو ہوئی۔ سانگ پھو کو مینڈرن، تبتی، ہندی اور انگلش زبانوں پر یکساں عبور حاصل تھا، تاہم ہمارے درمیان اس وقت اول آخر انگلش ہی میں بات ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک ہمارے بیچ بدھ نیل کنٹھ کی عبادت گاہ، ربی موشے ہائمن صہیونی سازش اور پوری دنیا کو اپنا غلام بنانے کی یہودی کوشش جیسے موضوعات زیر بحث رہے۔ پھر زاویہ گفتگو ساحل کی جانب مڑ گیا۔ میں نے احترام بھرے لہجے میں کہا، مجھے سانگ پھو ڈاکٹر مونگ کی زبانی مجھے پتا چلا تھا۔ محترم، آپ نے ساحل کا سراغ لگا لیا ہے۔ وہ نیو یارک کے سب سے پوش علاقے مین ہیٹن میں ہے، لیکن مین ہیٹن میں کہاں یہ پتا نہیں چل سکا۔ وہ خفیف سا مسکرایا اور استفساریہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تم نے تو اس سے آگے بھی کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ سانگ پھو کا انداز بتاتا تھا وہ میری کوشش اور جزوی کامیابی سے آگاہ ہے۔ میں نے اس سے کچھ چھپانا مناسب نہ سمجھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں اتنا معلوم کر چکا ہوں کہ ساحل کو ڈاؤن ٹاؤن میں مین ہیٹن کے فائنانشل ڈسٹرکٹ میں واقع وال اسٹریٹ کی کسی عمارت میں رکھا گیا ہے، مگر یہ پتا نہیں چل سکا کہ کون سی عمارت ہے، عمارت میں کس جگہ۔ پھر میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے وال اسٹریٹ کی فٹ پاتھ پر نصب برونز ہل اور ساحل کی نگران عورت کے بارے میں بتایا۔ وہ اس دوران میں بڑی معنی خیز انداز میں مجھے یک ٹک دیکھتا رہا۔ آخر میں نے قدرے جنجلائے ہوئے لہجے میں کہا، اگر ربی موشے ہائمن میری گرفت میں آ جاتا تو میں آسانی ساحل تک پہنچ سکتا تھا۔ لگتا ہے اس نے کسی مخصوص عمل کے ذریعے خود پر کوئی ایسا خول چڑھا رکھا ہے کہ میرے تصور کی پرواز اس تک رسائی حاصل نہیں کر پاتی۔ وہ براہ راست میری رینج میں نہیں آتا۔ ربی موشے ہائمن پر اسرار علوم کا ماہر ایک کایاں شخص ہے، سانگ پھو نے گمبھیر آواز میں کہا۔ میرے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بھی یہی شخص بنا ہوا ہے۔ بہرحال ربی سے تو ہم بعد میں نمٹ لیں گے، پہلے ضرورت ساحل تک پہنچنا ہے، نہ صرف اس تک رسائی حاصل کرنا ہے بلکہ اسے ربی کے چنگل سے صحیح سلامت باہر بھی لانا ہے۔ وہ اگرچہ اپنے مقصد میں جزوی طور پر کامیاب ہو چکا ہے، لیکن ہم اس لڑکی کو بے یارو مددگار تو نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے چونک کر سانگ پھو کو دیکھا۔ لڑکی سے اس کی مراد ساحل کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ ربی کے اپنا مقصد حاصل کرنے کا ایک ہی مطلب تھا، وہ بدھ نیل کنٹھ کی عبادت گاہ کے تہہ خانے تک پہنچنے کا راز جان چکا تھا، اور یہ راز یقیناً اس نے ساحل کے خوابیدہ ہپناٹائز ذہن سے نکالا ہوگا۔ میں نے اپنی بے چینی سانگ پھو پر ظاہر کی تو وہ اسبات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ میں نے اضطراری لہجے میں دریافت کیا، آپ کو یہ اطلاع کیسے ملی؟ کیا آپ نے ربی تک رسائی حاصل کر لی ہے؟ یا میں جملہ ادھورا چھوڑ کر بے تابی سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس نے بتایا، تمہاری طرح میں بھی ابھی تک ربی کو اپنے دائرے میں نہیں لا سکا۔ وہ ایک طلسم قدے میں بند ہے۔ دوسری طرف ساحل زیادہ تر نیند میں رہتی ہے۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میں نے تھوڑی دیر پہلے جو کچھ کہا اس کا ایک سبب ہے، اور وہ سبب یہ ہے کہ ادھر کھٹمنڈو کے پہاڑی مضافات میں واقع بدھ عبادت گاہ کے آس پاس بڑی پراسرار سرگرمیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ چند امریکیوں کا ادھر متوجہ ہونا نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرف سے مجھے جس قسم کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، اس سے میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ربی نے ترمیمی عمل کے ذریعے ساحل کے ذہن میں پوشیدہ راز کو اپنے لیے راز نہیں رہنے دیا۔ وہ جان چکا ہے عبادت گاہ کے خفیہ تہہ خانے میں پہنچنے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس تہہ خانے کے اندر کتنا بڑا خزانہ موجود ہے۔ یہ بات تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، اور ربی موشے ہائمن بھی۔ میرا خیال ہے آنے والے 1-2 روز میں وہ لوگ ادھر کوئی کارروائی کریں گے۔ یہ تو بڑی تشویشناک صورتحال ہے، میں نے کہا۔ وہ چند لمحات تک بڑی گہری نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ہاں صورتحالات تو واقعی تشویشناک ہیں، لیکن میں نے ڈاکٹر مونگ کو معاملات سنبھالنے کے لیے ادھر روانہ کر دیا ہے۔ لارڈ بدھا سب ٹھیک کر دیں گے۔ ڈاکٹر مونگ کی روانگی پر میں ایک مرتبہ پھر چونکا اور پوچھے بنا نہیں رہ سکا، ڈاکٹر مونگ تھوڑی دیر پہلے تک تو یہیں تھے، وہ کب یہاں سے گئے؟ تمہیں اس کمرے میں پہنچانے کے بعد وہ سیدھا سیٹل ایئرپورٹ کی طرف چلا گیا
کیا ہے؟ سانگ فو نے بڑی رسان سے بتایا، تم لوگوں کے یہاں پہنچتے ہی میں نے ڈاکٹر سے میٹنگ کر کے پروگرام طے کر لیا تھا۔ ٹھیک 9 بجے اس کی فلائٹ ہے۔ وہ ملائیشیا ایئر لائنز کے طیارے بوئنگ 777 سے سیدھا کوالالمپور پہنچے گا، پھر وہاں سے کوئی اور فلائٹ پکڑ کر نیپال کی طرف چلا جائے گا۔ بوئنگ 777 بڑا ریکارڈ میکننگ طیارہ ہے۔ پچھلے سال وہ 2 اپریل کو اس جہاز نے صرف 42 گھنٹے میں پوری دنیا کے اوپر پرواز کر کے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ اس نے اپنے سفر کا آغاز سیٹل سے کیا اور اٹلانٹک اوشین کے اوپر سے گزر کر کوالالمپور پہنچ گیا، پھر کوالالمپور سے اڑا اور پیسیفک اوشین کے اوپر سے اڑتے ہوئے واپس سیٹل پہنچ گیا۔ بہرحال وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر تھوڑا متوقف ہوا، پھر موضوع کی طرف آتے ہوئے بولا، ڈاکٹر مونگ سے آج صبح بلکہ رات کے آخری پہر میری تفصیلی بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہی میں نے ملائیشیا ایئر لائنز میں اس کے لیے سیٹ بک کروائی تھی۔ مجھے امید ہے وہ وہاں کے حالات کو کنٹرول کر لے گا۔ بات ختم کرتے ہی اس نے شاکی نظر سے مجھے دیکھا، جیسے بے زبان خاموشی کہہ رہا ہو، اگر میں اس محاذ کی کمان سنبھالتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ میں نے اس کے احساسات کے پیش نظر قدرے ندامت بھرے لہجے میں کہا، میرے محترم، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی توقع پر پورا نہیں اتر سکا۔ کوئی بات نہیں، وہ پرمانی انداز میں خفیف سا مسکرایا، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ پھر گویا میرے آر پر دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہیں بدھ نیل کنٹھ والے مشن سے ہرگز الگ نہیں دیکھ رہا ہوں۔ سانگ فو کے آخری جملے میں کئی اسرار پوشیدہ تھے۔ میں اس کے سامنے خاموش بیٹھا رہا۔ وہ تھوڑے توقف کے بعد دوبارہ مجھ سے مخاطب ہوا، وجدان، تمہارا آئندہ کا کیا پروگرام ہے؟ میرا خیال تھا کہ سانگ فو میرے کھٹمنڈو جانے پر زور دے گا، کیونکہ اب تک کے ڈاکٹر مونگ کے رویے سے میں نے یہی اخذ کیا تھا۔ وہ مجھے ہر صورت میں سیٹل لانے کے لیے اس طور مصر تھا کہ میں کوئی اور اندازہ لگا ہی نہیں سکتا تھا۔ اس حوالے سے اس نے دلائی لاما اور لارڈ بدھا کا ذکر بھی کیا تھا، لیکن سانگ فو کا سوال صورت حال میں تبدیلی کا مظہر تھا۔ میں نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا، میں ساحل کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کسی بفرے ہوئے سمندر کو ساحل ہی کی تلاش ہوتی ہے۔ وہ گمبھیر لہجے میں اتنا بول کر خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، ڈاکٹر مونگ نے مجھے 1 روز پہلے بڑے وثوق سے بتایا تھا کہ کھٹمنڈو والے مشن کے لیے میرا انتخاب کیا جا چکا ہے، اور میں یہ امید بھی کر رہا تھا کہ سیٹل پہنچنے کے بعد اسی حوالے سے مجھ پر زور دیا جائے گا، لیکن میں اپنی بات ادھوری چھوڑ کر تھوڑا متوقف ہوا، پھر کہا، لیکن آپ کا رویہ میرے لیے خلاف توقع ہے۔ میں اپنے ذہن کی الجھن کو بیان کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ سانگ فو نے مدبرانہ انداز میں کہا، اگر انسان کی ہر توقع پوری ہونے لگے تو وہ انسان نہیں رہتا۔ انسان ایک اعتدال، ایک توازن کا نام ہے۔ اس کی ایک مخصوص رینج ہے، اسے اس رینج ہی میں رہنا پڑتا ہے، نہ 1 ڈگری نیچے اور نہ ہی 1 ڈگری اوپر۔ نارمل تو نارمل ہے، بلو دی نارمل، اور ایوری دی نارمل، اباو دی نارمل۔ ہر شے اب نارمل کہلاتی ہے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ وہ معنی خیز انداز میں متوقف ہوا، پھر سرسری لہجے میں بولا، جہاں تک بدھ نیل کنٹھ والے مشن میں تمہاری شمولیت کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر مونگ نے تم سے غلط نہیں کہا تھا۔ حقیقت یہی ہے کہ تم پوری طرح اس مشن میں ہمارے ساتھ ہو۔ سانگ فو کی مبہم بیانی نے مجھے ذہنی طور پر الجھا دیا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، محترم، آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں بیٹھ سکی۔ بیٹھ جائے گی، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ میں نے کہا، ہے نا، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، نہ ایک پل ادھر نہ ایک پل ادھر۔ تم بھی انتظار کرو۔ جب مجھے محسوس ہو گیا کہ وہ میرے سوال کا کوئی واضح جواب نہیں دے گا تو میں نے خاموش رہنا ہی مناسب جانا۔ چند لمحات تک ہمارے درمیان سکوت کی چادر تنی رہی، پھر اس چادر کو سانگ فو ہی نے چاک کیا۔ اس نے گہری سنجیدگی سے مجھے مخاطب کیا اور کہا، وجدان، سیٹل سے نیو یارک کے لیے 2 اوپن ٹکٹ خرید لیے گئے ہیں۔ آج رات 12:30 بجے یونائیٹڈ ایئر لائنز کی ایک فلائٹ سیٹل سے نیو یارک جا رہی ہے۔ اگر تم کہو تو ٹکٹ کنفرم کروا دوں۔ 2 ٹکٹ، میں نے متذبذب انداز میں کہا۔ ڈاکٹر مونگ نے کوالالمپور روانہ ہو گیا۔ میرے ساتھ دوسرا کون نیو یارک جائے گا؟ راکیل، سانگ فو نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا، لیکن زبان سے کچھ نہیں بولا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بتانے لگا، راکیل کو میں ایک خاص وجہ سے تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں۔ ایک تو وہ نیو یارک کے چپے چپے سے واقف ہے، دوسرے ساحل تمہاری اور ہماری مشترکہ ضرورت ہے، اس لیے بھی اس کے حصول کے لیے کوئی ایک فرد تو ہماری طرف سے بھی ہونا چاہیے۔ وہ تھوڑی دیر کو رکا، پھر مجھ سے مستفر ہوا، اگر تمہیں راکیل کو ساتھ لے جانے پر کوئی اعتراض ہے تو پھر دوسری بات ہے، میں محسوس کر رہا ہوں تم دونوں میں اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ بھی پیدا ہو چکی ہے۔ میں نے ایک طویل سانس خارج کی اور جواب دیا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سانگ فو نے مجھے اسی کمرے میں بیٹھے رہنے کی تاکید کی اور خود اٹھ کر باہر چلا
چلا گیا۔ میں سمجھ گیا وہ ٹکٹ کنفرم کرانے کے سلسلے میں کسی کو ہدایت دینے گیا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ واپس آیا اور بتایا اگر لارڈ بدھا کی مرضی ہوئی تو تم دونوں آج ہی رات سیٹل کی فضاؤں سے نکل جاؤ گے۔ میں نے اس سلسلے میں گھوڑا دوڑا دیا ہے۔ میں نے پوچھا ڈاکٹر مونگ کھٹمنڈو کی طرف گیا ہے، پتہ نہیں اسے وہاں کتنے دن لگ جائیں۔ اس دوران میں اینکریج والے مارشل آرٹ سینٹر کا کیا ہوگا؟ ہم کسی طرح بروس نولز کی نظر بچا کر زونارا آئی لینڈ کے سیٹل تو آ گئے ہیں، لیکن بروس نولز اور الاسکا کا دیگر ہائی اتھارٹیز وہاں اینکریج میں ڈاکٹر مونگ سے ضرور رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح معاملہ گڑبڑ نہیں ہو جائے گا۔ تمہارے ذہن میں ایک اچھا سوال آیا ہے، سانگ فو نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن میں اس پہلو کو بھولا نہیں ہوں۔ اینکریج والے سینٹر اور ڈاکٹر مونگ کی وہاں حاضری کا مکمل بندوبست کر دیا گیا ہے۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا، لیکن یہ نہیں پوچھا کہ اس نے کس قسم کا بندوبست کیا تھا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے خود ہی بتایا، ڈاکٹر مونگ نے اپنے حلیے میں جو تھوڑی بہت تبدیلی کی تھی، اس شکل و صورت کا ایک شخص میرے سٹاف میں شامل ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی وہ پروگرام ترتیب دیا گیا تھا۔ میں تمہیں مذکورہ شخص سے ملواؤں گا، تم اسے دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ ایک آدھ دن میں وہ سیٹل سے اینکریج روانہ ہو جائے گا، پھر الاسکا کی ہائی اتھارٹیز کو وہ سنبھال لے گا۔ تمام حالات اس کے علم میں ہیں۔ سانگ فو کی وضاحت پوری طرح مجھے ہضم نہیں ہوئی۔ میں نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا، اور ڈاکٹر مونگ کے اسٹوڈنٹس کا کیا ہوگا؟ وہ تو اسے کسی اور ہی صورت میں پہچانتے ہیں۔ تم ایک بہت بڑے مشن پر جا رہے ہو، لہذا ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے ذہن کو مت الجھاؤ۔ سانگ فو نے بڑی نرمی سے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، جو شخص ڈاکٹر مونگ بن کر اینکریج جائے گا وہ مختلف قسم کے میک اپ کا ماہر ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تمہارے اور راکیل کے چہروں پر بھی کام کرے گا، تو تمہیں اس کی مہارت کا اندازہ ہو جائے گا۔ وہ تمہیں آسان اور فوری ماسک میک اپ کے سلسلے میں ضروری ٹپس بھی دے گا جو تمہارے بہت کام آئیں گی۔ ویسے راکیل بھی اس فن میں کسی سے کم نہیں۔ وہ چند لمحات کے لیے ٹھہرا، پھر اپنی بات پوری کرتے ہوئے بولا، یوآن ماؤ بھی تمہارے ذہن میں الجھن پیدا کر رہا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ تم اس سلسلے میں کوئی سوال کرو، میں خود ہی تمہیں بتا دیتا ہوں۔ مونگ کے اسٹوڈنٹس اسے صرف ڈاکٹر کہہ کر پکارتے ہیں یا پھر ماسٹر کہتے ہیں، اور ان اسٹوڈنٹس میں بھی اکثریت ہمارے اپنے بندوں کی ہے۔ غیروں میں سے کوئی نہیں جانتا وہ مونگ ریفوشے ہے یا یوآن ماؤ۔ اس لیے تمام معاملات کو سیٹ کر لیا جائے گا۔ تمہیں اس سلسلے میں ذہن کو تھکانے کی ضرورت نہیں۔ میں ڈاکٹر مونگ، اس کے مارشل آرٹ سینٹر اور الاسکا کی ہائی اتھارٹیز کے خیالات سے یکسر باز آ گیا اور ساری توجہ خود پر مرکوز کرتے ہوئے سانگ فو سے استفسار کیا، کیا میں ڈسلوا کی حیثیت ہی سے نیو یارک جا رہا ہوں؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور کہا، تمہیں ڈسلوا اور راکیل کو گارشیا بناتے وقت اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا گیا ہے کہ تمہیں میک اپ وغیرہ کے سلسلے میں زیادہ محنت نہ کرنا پڑے۔ تم دونوں اصلی ڈسلوا اور گارشیا سے بہت حد تک مشابہت رکھتے ہو، خصوصاً چہروں کی ساخت کے حوالے سے۔ اوہ، میرے سینے سے ایک طویل سانس خارج ہوئی۔ تو اس کا مطلب ہے اصلی ڈسلوا اور گارشیا بھی وجود رکھتے ہیں۔ یہ دونوں ہمارے ہی آدمی ہیں، سانگ فو نے بتایا۔ تم دونوں کو جو کاغذات وغیرہ فراہم کیے گئے ہیں وہ بالکل اصلی ہیں۔ تمہارے پاس ان دونوں کی جینوئن آئی ڈی ہے، لہذا کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ جب تک تم متحرک رہو گے، اصلی ڈسلوا اور گارشیا میری ہدایت کے مطابق منظر عام پر نہیں آئیں گے۔ ان کی آئی ڈی پر تم دونوں پورے امریکہ میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک دندناتے پھرو۔ ایک بات کا خیال رکھنا کہ کسی بڑی قانون شکنی کا ارتکاب نہ کرنا، اور مجبوری میں ایسا ہو جائے تو پھر پولیس کے ہتھے نہ چڑھنا، ورنہ بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ وہ تھوڑا متوقف ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، بفرض محال اگر تم قانون کی مضبوط گرفت میں آ جاتے ہو تو پھر وہ تمہارے اندر سے وجدان کو باہر نکال لیں گے۔ اس کے بعد تمہیں اپنی سمجھ بوجھ سے معاملات کو سیٹل کرنا ہوگا۔ یہ انڈوپا کی پولیس نہیں جو تمہاری جیب نرم اور اپنی مٹھی گرم کر کے تمہیں چھوڑ دے گی۔ خاص طور پر NYPD کو ہر قسم کی جدید سہولیات مہیا ہیں۔ وہ لوگ اگر کسی پر مضبوط ہاتھ ڈال دیں تو پھر چند لمحوں میں اس کا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ تم دونوں NYPD کی کلب میں اترنے جا رہے ہو۔ اس دل میں امن و امان سے بسے رہنا، کیونکہ وہیں پر تمہارا ایک طاقتور دشمن ربی موشے ہائمن بھی ڈیرا ڈالے بیٹھا ہے، جس کے قبضے میں تمہاری روح ہے۔ تمہیں اپنی روح کو اس شیطان کے چنگل سے نکالنا ہے، اور ذہن میں رکھنا کہ ربی موشے ہائمن NYPD سے کہیں زیادہ اختیارات کا مالک ہے۔ اس کے ایک اشارے پر امریکی صدر بھی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر سنسناتے ہوئے لہجے میں بولا، تمہاری ہسٹری سے میں جس حد تک واقف ہوں، اس کے مطابق ربی موشے ہائمن جیسا طاقتور شخص آج تک تمہارے مقابل نہیں آیا۔ اب پتہ چلے گا تمہاری صلاحیتوں کا۔ ایک
ایک قدم پھونک کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ سانگ فو نے اپنی بات مکمل کی تو میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ واقعی اس مرتبہ میرا مقابلہ ایک بہت ہی باکمال اور با اختیار شخص سے تھا۔ میں نے ماؤنٹ مکینلے کے والی ربی کے ٹھکانے سے فرار ہو کر اسے جو چرکا لگایا تھا وہ اب تک خون کی اس لکیر کو چاٹ رہا ہوگا۔ زخمی مد مقابل اور زیادہ خطرناک ہو جاتا، خصوصاً اس صورت میں کہ وہ زخم آپ نے اسے دیا ہو۔ میں نے اس زخم کے علاوہ اسے ایک دھوکہ بھی دیا تھا۔ جب اولڈ کریل کے ایک گیس اسٹیشن راجر کی حیثیت سے میں نے اسے فون کیا تھا، فون پر ہونے والی وہ گفتگو اس کا سکون برباد کرنے کے لیے کافی تھی۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ ربی اب تک میرے فریب میں مبتلا تھا یا میری چلاکی کی اس کی سمجھ میں اتر گئی تھی۔ ویسے ربی کی علمیت کے پیش نظر امکان اسی بات کا تھا کہ وہ میری چال سے واقف ہو گیا تھا، ورنہ وہ ماؤنٹ مکینلے والا انتہائی محفوظ ٹھکانہ چھوڑ کر مین ہینٹن کا رخ نہ کرتا۔ سانگ فو نے میری صلاحیتوں کا حوالہ دیا تو میرے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا۔ پھر اسی خیال کے تحت میں نے اس سے کہا، آپ اگر اجازت دیں تو لمحہ بھر میں ساحل کی خیریت معلوم کر کے آتا ہوں۔ وہ خیریت سے ہے اور اس وقت اس پر گہری نیند کا تسلط ہے۔ وہ ٹھہری ہوئی آواز میں بولا، میں نے چند لمحے پہلے ادھر جھانکا تھا۔ میں چونک اٹھا۔ آپ کا مطلب ہے مجھ سے گفتگو کرنے کے دوران میں اس نے میری حیرت کا نوٹس نہیں لیا اور بدستور سنجیدہ لہجے میں بولا، تم بھی ٹرائی کر لو۔ میں نے آنکھیں بند کی، اپنے تصور کو ساحل کے سراپا پر مرتکز کیا۔ میرے پن بل گلینڈ نے کام دکھایا اور میں اسی بیڈ روم میں پہنچ گیا جہاں میں نے ساحل کو بے سود پڑے دیکھا تھا۔ سانگ فو کا کہنا بالکل درست تھا، ساحل گہری نیند میں تھی۔ میں نے آنکھیں کھولی اور سانگ فو کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اس کے لبوں پر شبنمی تبسم ابھرا، پھر اس نے میرے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ اس کا انداز کسی استاد کا سا تھا۔ ماسٹر ہینگ بھائی اسی انداز میں مجھے لیکچر دیا کرتا تھا۔ میرے ذہن میں شاولن ٹیمپل کی وہ پہاڑی آن کھڑی ہوئی جس کے دامن میں ماسٹر ہینگ بھائی مجھے چی کی خصوصی ٹریننگ دیا کرتا تھا۔ آج ڈاکٹر مونگ کا بڑا سانگ فو بھی اسی انہماک سے مجھے کچھ بتانے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، وجدان، میں تم سے بہت ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے تمہیں سیٹل بلایا ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاتھ بہت مختصر ہے لیکن میں اپنی بات پوری کر لوں گا۔ بات تم سے روبرو بیٹھ کر ہی ہو سکتی تھی۔ اس کے لہجے کی گمبھیرتا اور سنجیدگی سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کوئی بہت بڑا راز مجھ تک منتقل کرنے والا ہے۔ اس کی کیفیت نے مجھے بتایا کہ وہ قدرے ملول بھی تھا۔ میں نے کہا، محترم، اگرچہ ہم آج تھوڑی دیر کے لیے ملے ہیں لیکن اللہ نے چاہا تو ہم بہت جلد دوبارہ ملیں گے۔ میں ساحل کو حاصل کرنے کے بعد سیدھا آپ کے پاس سیٹل ہی آؤں گا۔ وہ دور خلا میں گھورتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بولا، تم ٹھیک کہتے ہو، ہم دوبارہ ملیں گے مگر دوسرے جنم میں یہ ہماری پہلی اور آخری ملاقات ہے۔ دوسرا جنم؟ میں نے متعجب نظر سے اسے دیکھا۔ محترم سانگ فو، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے وہی کہا ہے جو تم نے سنا ہے، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ میں بدھ ازم کے بارے میں وسیع معلومات رکھتا تھا۔ مجھے یہ بات معلوم تھی کہ بدھ مت کے ماننے والے آخرت پر یقین نہیں رکھتے بلکہ ہندو مت کی طرح وہ دوسرے تیسرے جنم پر یقین رکھتے ہیں۔ بدھ ازم کے مطابق انسان اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کرتا ہے ان اعمال کی بنا پر اسے دوسرا جنم ملتا ہے۔ ایک نیک اور صالح انسان کو دوسرا جنم میں اعلیٰ و ارفع خصال کے ساتھ پیدا کیا جاتا ہے اور برے اعمال کا حامل شخص سزا کے طور پر بڑی عبرتناک صورت میں دوسرا جنم لیتا ہے۔ بہرحال اس عقیدے سے قطع نظر سانگ فو نے اس وقت جو بات کی تھی اس نے میرے اندر کھلبلی سی مچا دی اور میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، محترم، آپ کس کے دوسرے جنم کی بات کر رہے ہیں، اپنے یا میں اپنے دوسرے جنم کا ذکر کر رہا ہوں؟ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، تمہاری تو ابھی اٹھتی جوانی ہے جبکہ میں زندگی کا سفر پورا کر چکا ہوں، پتہ نہیں کب یہ چراغ بجھ جائے۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے مستقبل کا احوال بیان کر رہا تھا۔ میں نے دل جوئی کے انداز میں کہا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا میرے محترم، ہم ان قریب سیٹل میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ میں کب کہہ رہا ہوں مجھے کچھ ہو جائے گا؟ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، بس میں تو ایک لباس سے نکل کر دوسرے لباس میں چلا جاؤں گا، ہم واقعی دوبارہ ملیں گے لیکن سیٹل میں نہیں بلکہ تبت میں۔ تبت میں؟ میرے ذہن کو ایک جھٹکا لگا۔ ہاں، اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ہماری دوسری ملاقات تبت میں ہوگی۔ میں تمہیں 4 سال کے ایک خوبصورت بچے کے اندر ملوں گا۔ اس بچے کا نام بھی سانگ فو ہوگا۔ مجھے پورا یقین ہے تم مجھے دیکھتے ہی پہچان لو گے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سانگ فو کا فلسفہ اور بیان میرے لیے فضولیات سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ ہمارا عقیدہ اور مذہبی تعلیمات اس سے مختلف ہیں۔ بہرحال میں نے سانگ فو سے کسی قسم کی جرا بحث مناسب نہ سمجھی اور خاموش بیٹھا رہا۔ چند لمحے کے سکوت کے بعد اس نے کہا، مجھے یقین ہے تم سے زیادہ سنجیدگی اور شد و مت
سے ساحل کو اور کوئی تلاش نہیں کر سکتا۔ ساحل کا حصول اگرچہ آسان نہیں لیکن تمہارے عزم اور مستقل مزاجی سے کچھ بعید بھی نہیں۔ وہ ذرا دیر کو خاموش ہوا، پھر گفتگو کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے بولا، جب تم ساحل کو حاصل کر لو تو اس کی قدر کرنا، اس نے تمہاری خاطر بہت صعوبتیں اٹھائی ہیں۔ میں ساحل کا ایک بزرگ ہونے کے ناطے اسے تمہاری سپردگی میں دیتا ہوں۔ وہ ایک مرتبہ پھر بڑے معنی خیز انداز میں چپ ہو گیا۔ اس کی یہ خاموشی اسرار و رموز کا مرکہ تھی۔ مجھے ان لمحات میں یوں محسوس ہوا جیسے کوئی سسر بستر مرگ پر اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہو اور اپنی دانست میں ایک لائق اور قابل بھروسہ نوجوان کے ہاتھ میں اپنی لگتے جگر کا ہاتھ تھما کر بیٹی کا مستقبل محفوظ کرنے کی صحیح کر رہا ہو۔ لیکن یہ سپردگی جو حوالگی اور یہ عطا کتنی مزاح کا خیز اور عجیب و غریب تھی۔ سانگ وہ ایک ایسی شے مجھے دے رہا تھا جو اس کے پاس تھی ہی نہیں۔ یہ گو اینڈ ٹیک کی ایک ناقابل یقین مثال تھی۔ بہرحال اس میں میرے لیے اطمینان کا پہلو موجود تھا۔ ساحل کے کرتا دھرتا مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے اس سے رضا کرانہ طور پر دستبردار ہو رہے تھے۔ سانگ وہ کی عطا کے جواب میں نے صرف اتنا کہا، محترم میں اس مہربانی کے لیے زندگی بھر آپ کا احسان مند رہوں گا۔ اس نے دیوار گیر کلاک پر ایک نظر ڈالی اور بولا، وقت بہت کم ہے، اس اہم بات چیت کے علاوہ بھی بہت سارے کام باقی ہیں، لہذا میں پہلے تمہاری ذات کو نپٹا دوں۔ پتہ نہیں وہ میرے بارے میں مزید کیا کہنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے کچھ بولنے کی بجائے سننے پر ہی اکتفا کیا۔ اس نے کہا، وجدان میری بات کو ذرا دھیان سے سننا اور اس گفتگو کو اپنی ذات تک ہی محدود رکھنا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، ماسٹر ہینگ پائی کی نگرانی میں تم نے چی کی بیداری کا آغاز کیا تھا۔ تمہاری تھرڈ آئی خاطر خواہ متحرک ہو چکا ہے، لیکن ابھی اسے مزید مستعد اور کارآمد بنایا جا سکتا ہے۔ جب بھی اور جتنی بھی فرصت ملے تم اس غدود کو مرکز تصور بنا کر مشق کرتے رہو۔ یہ تمہاری منزل نہیں تھی، تمہیں اور آگے جانا ہے۔ وہ سانس لینے کو رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، انسانی جسم میں موجود یہ غدود بہت اہمیت کے حامل ہے۔ پینیل گلینڈ کی مدد سے آپ اپنی سوچ اور خواہش کو تصور کے ذریعے ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ گویا آپ کی باطنی آنکھ ہے، اگرچہ یہ پوری طرح کھل جائے تو پھر کوئی پردہ نہیں رہتا۔ یہ غدود دماغ کے سامنے والے حصے پر واقع ہے، دونوں آنکھوں کے بیچ، پیشانی کے عین وسط میں۔ اس نے ایک انگلی سے اپنی پیشانی کو چھوا۔ یہ وہ مقام تھا جس کے پیچھے پینیل گلینڈ موجود ہوتا ہے۔ ہندو عورتیں اور پنڈت عین اسی مقام پر سرخ بندیاں لگاتے ہیں۔ انسانی آنکھ کو نظر آنے والے رنگوں میں سرخ رنگ کی طول موج سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ماتھے پر چمکنے والے سرخ بندیاں غور و فکر کرنے والوں کے لیے کئی در کھولتی ہے۔ باطنی آنکھ کی طرح ایک باطنی کان بھی ہوتا ہے۔ اگر یہ کنٹرول میں آ جائے تو آپ تصور کی نگاہ سے دیکھے گئے منظر کا ساؤنڈ سسٹم آن کر سکتے ہیں، وہاں پیدا ہونے والی ہر آواز کو سن سکتے ہیں اور اپنی آواز کو وہاں پہنچا بھی سکتے ہیں۔ آپ مجھے اس بارے میں اتنی تفصیل سے کیوں بتا رہے ہیں؟ میرے لبوں سے بے ساختہ یہ سوال پھسل گیا۔ وہ مدبرانہ انداز میں بولا، اس لیے اگر کبھی تمہیں کہیں سے پیچیوٹری گلینڈ کی اہمیت کے بارے میں پتا چلے تو تم اس کی مشقیں کرنے نہ بیٹھ جاؤ۔ ایسی کوئی بھی کوشش وقت ضائع کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوگی۔ ماسٹر ہینگ بھائی نے تمہاری ناپ تول کے بعد ہی چی کے میدان میں ڈالا تھا۔ ہر انسان کی کیمسٹری دوسرے سے مختلف ہے اور ہر صلاحیت ہر انسان کے لیے نہیں ہوتی۔ تم چی اور پینیل گلینڈ تک محدود رہو تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے، کیونکہ تمہیں دنیا داری کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ عظیم پہاڑوں کی گچھائیں اور تنگ و تاریک غار تمہارا مسکن نہیں ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔